رانا صاحب کچھ آپ بتائیں گے کہ کل آپ کی اتنی اچھی میٹنگ ہوئی تھی اچکزئی صاحب کے ساتھ، تو اس میٹنگ کا کوئی اچھا نتیجہ سامنے کیوں نہیں آیا؟ جی یقیناً بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے کیونکہ جو میٹنگز کی اطلاعیں تھیں وہ موسٹلی ہم نے ٹیلی فونیکلی کی، لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں اپوزیشن کے آپ چیمبر میں جا کے ان سے آپ خود جو ہے وہ مل کے ان کو ریکویسٹ کریں کہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے اور اس کے اوپر ہمیں مل بیٹھنا چاہیے اور اس میں ان کو اپنی جو بھی ان کی رائے ہے تو اس سے جو ہے وہ انہیں ہمیں مستفید کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب، تو کل جب ہم گئے ہیں وہاں پہ تو محمود خان اچکزئی صاحب موجود تھے اور گوہر خان صاحب بھی بعد میں وہاں پہ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد پھر راجہ ناصر عباس صاحب کچھ دیر بعد تشریف لے آئے، تو وہاں پہ ان کے ساتھ بڑی پازیٹیو اور بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی۔ ان کا بھی رویہ جو تھا وہ بڑا پازیٹیو تھا اور بڑا رسپیکٹفلی وہ ہمیں ملے۔ تو میں نے بہرحال ان کو یہی باور کروانے کی کوشش کی کہ دیکھیں پارٹیوں میں ایک پریشرز ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی پیش رفت کرنے میں، تو میں نے کہا کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس میں کوئی بھی جو ہے وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکے گا، اور اس کے اوپر جب آپ تشریف لائیں گے تو اس میں آپ کو جو ہے وہ مخالفت کا نہیں بلکہ آپ کو سپورٹ ہوگی۔ تو انہوں نے اس وقت تو ہمیں یہی کہا کہ کیونکہ یہاں پہ ایک سیاسی کمیٹی ہے تو ہم اس مسئلے کو جو ہے وہ افطار کے بعد جو ہے وہ اس میں لے جائیں گے، اور امید ہے کہ وہاں پہ ڈسکشن کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوگا اور ہم جو ہے وہ صبح شرکت کریں گے۔ لیکن بعد میں پھر صبح جو اطلاع ملی ہے تو یہ معلوم ہوا کہ وہاں جب سیاسی کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی ہے تو اس میں کچھ لوگ تھے ایسے جنہوں نے یہ رائے بھی دی کہ اس نیشنل ایشو کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اپنی ذاتی یا جماعتی سیاست سے بالاتر ہو کے جو ہے وہ ایکٹ کرنا چاہیے اور ہمیں جانا چاہیے، لیکن شاید پھر اکثریت کی رائے جو ہے وہ یہ نہیں تھی، تو اس لیے پھر انہوں نے اچھا، جو محمود خان اچکزئی صاحب نے خود جو بتایا وجہ وہ ذرا سن لیتے ہیں جی کیا ہے۔ نہیں، ایسی میٹنگوں سے سیاسی لوگ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان ایک مشکل میں ہے، یہ بحران ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لاؤڈلی تھنکنگ، اب پھر جو ہمارے ہمسائے میں ہو رہی ہے وہ جس گہرائی اور پھیلاؤ کی طرف جا رہی ہے، ہمیں بالکل ایک قومی حکومت کا سوچنا چاہیے۔ جو کچھ مشکلات ہیں، وزیر اعظم ہاؤس ہمارے لیے قابل قدر ہے۔ سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف، اس نے بوجوہ وہاں جانے سے انکار کیا۔ ہماری بھی تجویز ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بریفنگ دی جائے۔ یہ مخصوص لوگوں کو بلانا خود پارلیمنٹ کی قسم کی بے بن جاتی ہے۔ جی اون عباس بپی صاحب، کیا جو اچکزئی صاحب فرما رہے ہیں تو اس لیے آج انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں شرکت نہیں کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بریفنگ دی جائے، یا تحریک انصاف کے انکار کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جس وقت یہ ڈیسیژن ہوا تھا ہمیں بلانے کا، اس سے پہلے اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر صاحب نے انہوں نے سینٹ میں اور انہوں نے پارلیمانی میٹنگ میں ہمارے تھرو بھی اور ایک تقریر میں بھی کہا تھا کہ آپ ایسا اجلاس بلائیں، تو یہ ہماری ڈیمانڈ پہ ہی ہوا تھا۔ لیکن جو ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ پارلیمان کو اعتماد میں لیں۔ پارلیمان یہ کہ آپ اگر اس پہ کوئی چیز گورنمنٹ کی پالیسی ہے تو آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں، نیشنل اسمبلی میں، اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر ان کیمرہ اجلاس پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکے ہیں۔ لیکن جو ہمیں اور ساتھ یہ بھی کہا گیا، اچکزئی صاحب نے کروایا تھا کہ میں چاہتا ہوں ہمیں جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کے سربراہان آ کے یہ تک دیں، صرف گورنمنٹ کی جو ریپرزنٹیشن ہے یا گورنمنٹ کی جو اس کے اوپر بریفنگ ہے وہ کافی نہیں، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب ہمارے ساتھ تقریر کر چکے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب پالیسی سٹیٹمنٹ دے چکے تھے سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی کے اندر، سو گورنمنٹ کا سٹانس ہمیں پتہ تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمیں ایجنسیز کے سربراہان آ کے یہاں کے اپنی اوپینین دیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہے کیا۔ سو الٹیمیٹلی اینڈ پہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کی بریفنگ ہے جو کہ پرائم منسٹر صاحب پی ایم ہاؤس میں دیں گے،
دیں گے اور پارلیمنٹ لوگوں خود دیں گے. اب یہ چیز ہمیں پہلے ہی پتہ تھی. سو وہ پارلیمان کو درمیان میں سے نکالنا, ایجنسیز کے سربراہان کو نکالنا, اس کے اوپر پھر لوگوں کا اعتراض تھا کہ یہ انفارمیشن تو ہمارے پاس پہلے بھی موجود ہے, اور اگر یہ ایسا کوئی پالیسی میٹر ہے, اگر آپ کو ہماری اپروول چاہیے تو وہ تو آلریڈی آپ جنگ میں جا چکے ہیں. بلکہ مطلب انفارچونیٹلی شاید گورنمنٹ کو بھی بعد میں پتہ لگا ہو, یہ ڈیسیژن کہیں اور ہو چکا تھا کہ ہم نے جنگ میں جانا. سو یہ کوئی ڈیسیژن اپروول کے لیے نہیں تھا, اٹ واز جسٹ اے بریفنگ. تو بریفنگ وہ لوگ دیں جو انوالو ہیں, جو obviously بارڈر پہ کام کریں. تو یہ ہمارا تھا کہ آپ پارلیمان میں تمام لوگوں کو انوالو کریں اور یہاں پہ دیجیے. اگر آج بھی میرے سننے میں آیا کہ گورنمنٹ نے شاید ڈیسیژن کر رہی ہے کہ وہ پارلیمان میں اوپینین بریفنگ لے کے آنے کو تیار ہے, تو ہم مینٹلی طور پہ بھی تیار ہیں اور اس کے اوپر ریڈی ہیں کہ وہ پارلیمان میں بریفنگ دیں, ہم اس کا پارٹ بنیں گے. کیونکہ الٹیمیٹلی پاکستان کا ایشو ہے, یہ سیکیورٹی ایشو گورنمنٹ کا نہیں, پاکستان کا ایشو ہے. لیکن ہمیں ایک پرابلم ضرور آ رہا ہے, گورنمنٹ کو بھی سمجھنا ہے کہ ایشو کیا, مطلب عوام کے سینٹیمنٹس کو بھی کیا ذہن میں رکھ رہے ہیں. ہم افغانستان پہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو ایران کی ڈسکشن بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اگر نیشنلی دیکھا جائے تو افغانستان میٹر کرتا ہے, اگر انٹرنیشنل تو ایران بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن گورنمنٹ کی بریفنگ واز مور آن افغانستان سائڈ وچ واز ناٹ ریئلی کہ جو ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا. سو گورنمنٹ کہیں بھی طور پہ ہماری ان ڈیمانڈس پہ نہیں تھی. ہم اس کو پازیٹیو ضرور لیتے ہیں کہ انہوں نے ایک پہلا قدم بڑھایا, ہم بھی قدم بڑھانے کو تیار ہیں. لیکن جو ایگزیکٹ ہماری جو سوچ اور ڈیمانڈ تھی, اگر اس پہ آتے تو بہتر ہو سکتا تھا یہ کام. جی رانا صاحب, حکومت کیا صرف افغانستان پہ بریفنگ دینا چاہتی ہے اور ایران پہ نہیں دینا چاہتی؟ نہیں, دونوں ایشوز جو ہیں وہ آج بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس ہوئے ہیں. اور جس طرح سے ببی صاحب نے یہ بات کی ہے تو بالکل وہ جو وہاں پہ بارڈرز کے اوپر جو صورتحال ہے اور اس میں جو یعنی پچھلے دنوں میں جو وہاں پہ یعنی جو بھی کارروائی ہوئی ہے اس میں افغانستان کی طرف سے اگریشن ہوا, اس اگریشن کا جواب جس طرح سے اور جس حد تک دیا گیا, اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ اہداف کیا ہیں اور کیا ٹارگٹس حاصل کیے جا چکے ہیں اور کیا حاصل کیے جانے ہیں, تو اس سے متعلق پوری جو ہے وہ کمپریہنسو انفارمیشن اور بریفنگ تھی جو سیکرٹری فارن افیئر اور وزیر خارجہ ڈی پی ایم اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے اس کے اوپر بات کی. پرائم منسٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی, اور وہ پورا جو انگیجمنٹس دوسرے مسلم ممالک سے ہوتی رہی ہیں ایران کے معاملے میں بھی, اور اس سے پہلے جو افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹس ہوئی, افغانستان کے ساتھ جو ہمارے دوست ممالک کی جو ہے وہ آپ بیچ میں ثالثی یا جو بات ہوتی رہی ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو پارٹیسپینٹس تھے ان کو آگاہ کیا. اس کے بعد پھر باقی جو تھے پارلیمانی لیڈرز اور پارٹی ہیڈز, انہوں نے بھی اپنی تجاویز دی. اور یہ جس تجویز کا بپی صاحب ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھی تجویز وہاں پہ 2-3 دوستوں نے دی کہ جی اس کے بعد جو ہے وہ پارلیمانی لیڈرز کی بریفنگ کے بعد جو ہے وہ ایک پارلیمنٹ میں بھی جو ہے وہ بریفنگ ہونی چاہیے. تو کل بھی جب بات ہوئی ہے اچکزئی صاحب سے اور راجہ ناصر عباس صاحب سے اور گور صاحب سے, تو میں نے ان کو یہی سجیسٹ کیا تھا. میں نے کہا کہ آپ اس بیریئر کو توڑیں اور آپ کو وہاں پہ آنا چاہیے, اور آنے کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ ٹھیک ہے یہ تجویز بھی آپ ضرور دیں. اور وہاں پہ وہ متفق تھے کہ اگر پولیٹیکل کمیٹی جو ہے ہماری اس میں اگر ہمیں اپروول ملتی ہے تو ہم آئیں گے اور آگے یہ تجویز جو ہے وہاں پہ سب کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے. لیکن جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ سیاسی کمیٹی نے کہا کہ جی پہلے ہماری ملاقات کروائیں تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم آپ کو اجازت دیں گے یا آپ جائیں گے. نہیں ایسا دیکھیں, وہ خان صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے تو سارے کنسرنس آج بھی موجود ہیں. آنکھ کے حوالے سے گورنمنٹ نے جس طریقے سے جو ایک اسٹبن اپروچ رکھی ہوئی ہے وہ ہمارا کنسرن آج بھی موجود ہے پڑا, اور ملاقاتیں کل بھی بہنوں کی نہیں, وہ ایشو موجود ہے. اصل ایشو یہ تھا کہ اگر آپ کل اسحاق ڈار صاحب کی صرف اسٹیٹمنٹ نکال لیں, انہوں نے آدھے پونے گھنٹے کی بریفنگ دی ہے کل سینٹ میں. جو چیز آج کی میٹنگ میں شہباز شریف صاحب نے پارلیمانی لیڈرز کو دی ہے, آپ اس کا صرف اخذ نکال لیں, وہ ایگزیکٹلی وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو اسحاق ڈار صاحب سینٹ میں دے گئے تھے, وہ ہم سن چکے تھے. ہمارا پوائنٹ تھا اگر آپ واقعی ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کیمرے وہ بریفنگ دیں جو ایکچوئل سچویشن ہے. پالیسی اسٹیٹمنٹ سعودی عرب میں ان کا کیا رول تھا, یو این سیکورٹی کاؤنسل میں اسحاق ڈار صاحب نے کیا کیا, ترکی کے وزیر خارجہ نے کیا کہا, ایران کے عراقچی سے ان کی واٹس ایپ پہ کیا گفتگو ہوئی ہے, وہ سینٹ میں کر چکے تھے. یہ تو چیز ریپیٹیشن تھی. اگر آپ واقعی چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا اتنی بڑی میلٹنگ آف دا آئس ہو تو وہ پی ایم ہاؤس میں بلانے کی وجہ آپ پارلیمان میں کیوں ہے؟ اگر یہی شہباز شریف صاحب پارلیمان میں آ جاتے,
ہم اس ڈیسیجن کو ریورس کر سکتے تھے, سوچ سکتے تھے. جہاں مدر آف دا انسٹیٹیوشنز ہے, جہاں قانون نے اصل جنم لیا, جہاں سے شہباز شریف صاحب طاقت لے کے گئے بیٹھے ہیں, آپ اس کو عزت نہیں دے رہے, آپ ہمیں مکنہ کے پاس لے کے جا رہے ہیں, ایگزیکٹو کے پاس. دیٹ واز سم تھنگ وچ آف اے شیڈی ایریا جس کے اوپر ہمارا اعتراض تھا. لیکن گورنمنٹ اگر آج اعلان کر دے کہ جی وہ صبح آ کے پارلیمان میں بریفنگ دینے جا رہا ہے, اپوزیشن لیڈرز دونوں جانے کو تیار.